پلوام ضلع کے کلور قبائلی آشرم اسکول میں فوڈ پوائزننگ سے 10 طلبہ بیمار پڑ گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ کلور قبائلی آشرم اسکول میں ایک مرتبہ پھر فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا۔ 10 طلبہ بیمار ہو گئے۔ ہفتے کی شام کھانا کھانے کے بعد طلبہ الٹیاں کرنے لگے اور انہیں فوراً اسپتال منتقل کیا گیا۔ یاد رہے کہ پچھلے 10 دنوں میں تیسری مرتبہ فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن طلبہ کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے اننتا پور میں ٹی ڈی پی ایم ایل اے ڈی وینکٹیشور پرساد کی جونیئر این ٹی آر کے خلاف کہی گئی بات چیت کی آڈیو منظر عام پر آئی۔ جونیئر این ٹی آر کے مداحوں نے ایم ایل اے کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹی ڈی پی کے ایم ایل اے ڈی وینکٹیشور پرساد کی ایک آڈیو کلپ منظر عام پر آنے کے بعد اننتا پور میں ایک بڑا سیاسی اور فلم سے متعلق تنازع کھڑا ہو گیا۔ آڈیو میں ایم ایل اے کو مبینہ طور پر اداکار جونیئر این ٹی آر کے خلاف تضحیک آمیز الفاظ کا استعمال کرتے سنا گیا اور انہوں نے یہ بھی انتباہ دیا کہ جونیئر این ٹی آر کی آئندہ فلم وار 2 کو اننتا پور میں نہیں دکھایا جانا چاہیے۔ آڈیو لیک ہونے کے بعد جونیئر این ٹی آر کے مداحوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اننتا پور اربن میں ایم ایل اے کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج درج کروایا۔ سری نگر کالونی میں ان کے دفتر کا محاصرہ کرنے کی بھی کوشش کی اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ اس تنازع کے درمیان ایم ایل اے ڈی وینکٹیشور پرساد نے ایک وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ آڈیو کلپ ان کا نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے سیاسی حریف اس طرح کی سازش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو مقامی سیاست میں ان کی ترقی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور انہیں بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی آڈیو کلپ وائرل کی جا رہی ہے۔ ٹی پی سی سی دلت ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس گاندھی بھون میں منعقد کیا گیا۔ ایس سی کارپوریشن کے چیئرمین این پریتم کی زیر سرپرستی گاندھی بھون میں ٹی پی سی سی دلت ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ نیشنل ایس سی سیکشن کے پریزیڈنٹ راجندر گوپال گوتم اور سابق رکن پارلیمنٹ اظہر الدین نے اجلاس میں شرکت کی۔ سابق وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے بتایا کہ وہ آبی ذخائر کے بارے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کو مکتوب روانہ کر چکے ہیں، لیکن حکومت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے ایک بار پھر کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اتوار کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ کلیشورم پروجیکٹ کی موٹریں چلائی نہیں جا رہی ہیں اور حکومت کی لاپرواہی سے کسانوں کو نقصان پہنچے گا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بارش کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، ایک دن میں ایس آر ایس پی بھی لبریز ہو جائے گا۔ سابق وزیر نے سوال کیا ہے کہ میڈ منیار کو ابھی تک پانی کیوں نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ہریش راؤ کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی آبی ذخائر کے بارے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ایک مکتوب روانہ کر چکے ہیں، لیکن حکومت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے آپاشی پروجیکٹ سے فوری طور پر پانی چھوڑنے کی بھی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ کلیشورم کے پمپس کو کھولا جانا چاہیے اور آبی ذخائر کو بھرنا چاہیے۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے ضلع کلکٹر پی پرونیا اور آپاشی کے عہدیداروں کے ہمراہ سنگور پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ شدید بارش اور سیلاب کے درمیان سنگور ڈیم کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے اتوار کو ضلع کلکٹر پی پرونیا اور آپاشی کے عہدیداروں کے ہمراہ سنگور پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ آپاشی کے عہدیداروں نے وزیر دامودر راج نرسمہا کو بتایا کہ بالائی علاقوں سے سنگور پروجیکٹ میں پانی کی آمد کو دیکھتے ہوئے 43,634 کیوسک پانی خارج کیا گیا ہے اور ڈیم کے 5 دروازے کھولے گئے ہیں۔ سنگور پروجیکٹ کی حفاظت سے متعلق ڈیم سیفٹی کمیٹی کی جانب سے دیے گئے ضوابط کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکام نے پانی کا ذخیرہ اوسطاً 5.52 میٹر برقرار رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر دامودر راج نرسمہا نے ضلع کلکٹر پی پرونیا، آپاشی کے ایس ای پوچامالو اور ریونیو حکام کے ہمراہ ڈیم کی حفاظت سے متعلق بھی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ محکمہ آپاشی اور محکمہ پولیس کے عہدیداروں سے بات چیت بھی کی۔
ریاست تلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں بارش کی وجہ سے دریائے منجیرا پر بنے سنگور ڈیم کی آبی سطح میں اضافہ، سنگور ڈیم سے سیلابی پانی خارج کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں بارش کی وجہ سے دریائے منجیرا پر بنے سنگور ڈیم کی آبی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ حکام نے سنگور ڈیم سے اضافی پانی خارج کیا ہے۔ سنگور ڈیم سے پانی خارج کرنے کے نتیجے میں نظام ساگر ڈیم میں تقریباً 31,000 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے اور نظام ساگر ڈیم کی آبی سطح 9 TMC سے زائد ہو گئی ہے۔ بالائی علاقوں میں مسلسل بارش سے بہاؤ نے سنگور اور منجیرا جیسے آبی ذخائر کی سطح میں اضافہ کیا ہے۔ منجیرا بیرج کی آبی سطح 1650.2 فٹ رہی اور ہفتے کی شام کو FTL 1651.75 فٹ تھی۔ نارائن سیوا سنستھان کے زیر اہتمام ایک کیمپ منعقد کرتے ہوئے 1200 افراد کا رجسٹریشن کیا گیا۔ تمام منتخب معذور افراد کو اعلیٰ معیار کے مصنوعی اعضاء فراہم کیے جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ چمپا پیٹ کے منروا گارڈن میں نارائن سیوا سنستھان کے زیر اہتمام ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں معذور افراد کے مفت آپریشن کے لیے ان میں شعور بیدار کیا گیا اور مصنوعی اعضاء سے متعلق بھی انہیں تفصیلات بتائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کیمپ کے دوران تقریباً 1200 معذور افراد کا رجسٹریشن بھی کیا گیا۔ تمام منتخب افراد کو اعلیٰ معیار کے مصنوعی اعضاء فراہم کیے جائیں گے۔ دریں اثنا کئی افراد نے نارائن سیوا سنستھان کی جانب سے معذور افراد کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو سراہا اور ان کی خدمات کو شاندار خدمات بھی قرار دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ نارائن سیوا سنستھان معذور افراد کی مدد کرنے اور انہیں خود انحصار بنانے کے لیے شاندار اقدامات کر رہا ہے۔ اس موقع پر کیمپ کے ڈائریکٹر دیویندر چوبیسا، ٹرسٹی پربھاکر سنستھان KPRO بھگوان پرساد و دیگر بھی موجود تھے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ووٹر ادھیکار یاترا کے آغاز کے دوران کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور RJD رہنما لالو پرساد یادو کو پانی پیش کیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے اتوار کو بہار کے سہسرام سے اپنی 16 روزہ اور تقریباً 1300 کلومیٹر طویل ووٹر ادھیکار یاترا کا آغاز کیا۔ یاترا کے آغاز کے موقع پر کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے اور RJD رہنما لالو پرساد یادو و دیگر بھی موجود تھے۔ دریں اثنا راہل گاندھی کی جانب سے لالو پرساد یادو اور ملکارجن کھڑگے کو پانی پیش کیا گیا۔ راہل گاندھی کا بزرگوں کا احترام اور خدمت کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے اور سبھی راہل گاندھی کے بزرگوں کے احترام اور ان کی خدمت کے جذبے کی ستائش کر رہے ہیں۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے ووٹ چوری کے الزامات پر اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دیے۔ کہا، ووٹ چوری جیسے الفاظ کا استعمال سراسر غلط اور آئین ہند کی توہین ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اتوار کو ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں بہار میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے عمل اور ووٹ چوری کے الزامات پر اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے لیے نہ کوئی حکمران جماعت ہے اور نہ ہی اپوزیشن ہے، بلکہ سب برابر ہیں۔ گیانیش کمار نے راہل گاندھی کی جانب سے لگائے گئے ووٹ چوری کے الزامات کو بھی مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شکایت کے لیے کمیشن کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے مزید کہا کہ ووٹ چوری جیسے الفاظ کا استعمال سراسر غلط ہے۔ ایسے معاملات میں عدالت میں درخواست دائر کی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ووٹرز کی تصاویر، نام اور شناخت کو عوامی طور پر دکھایا گیا ہے جو کہ رازداری کی خلاف ورزی ہے۔ گیانیش کمار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے دروازے ہر ایک کے لیے یکساں طور پر ہمیشہ کھلے ہیں۔ زمینی سطح پر تمام ووٹرز، تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام بوتھ لیول آفیسز شفاف طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تصدیق کی جا رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن کا عمل شفاف رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1 کروڑ سے زائد ملازمین، 10 لاکھ سے زائد بوتھ لیول ایجنٹس، امیدواروں کے 20 لاکھ سے زائد پولنگ ایجنٹس لوک سبھا انتخابات کے عمل میں کام کرتے ہیں۔ ان کا سوال تھا کہ اتنے لوگوں کے سامنے شفاف عمل میں کیا کوئی ووٹ چوری بھی کر سکتا ہے؟
मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के तिरुपुरांतकम मंडल के दोपड़ू गांव में समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से नजर आतिश की गई मस्जिद की बहाली के लिए माली मदद की ख्वाहिश की है। तफसीलात के मुताबिक 2 दिन पहले यानी 14 अगस्त की अलसुबह आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के तिरुपुरांतकम मंडल के दोपड़ू गांव में वाक़ जामा मस्जिद को कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने नजर आतिश कर दिया था, जिसके नतीजे में कुरान पाक, जानमाज, साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक वायरिंग, 2 एयर कंडीशनर, खिड़कियां और दरवाजों को नुकसान पहुंचा है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद के मुताबिक प्रकाशम जिला पुलिस की जानिब से इस मामले की कोई तफ्तीश नहीं की गई है और न ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। मजलिस बचाओ तहरीक के रहनुमा ने कहा कि मस्जिद में बहाली का काम फौरी तौर पर शुरू करने की ज़रूरत है ताकि नमाजों की अदायगी की जा सके। उन्होंने मस्जिद के बहाली के काम शुरू करने के लिए कुछ रकम मस्जिद के हाफिज मोहम्मद इदरीस के बैंक अकाउंट में भेजने की ख्वाहिश की है। भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रहनुमा के ईश्वर ने रेवंत हुकूमत से रिहायशी स्कूलों के बकायाजात अदा करने और तलबा के मुस्तकबिल को महफूज करने का मुतालबा किया है। बीआरएस रहनुमा व साबिक वजीर के ईश्वर ने सहाफियों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार ने तकरीबन 2 सालों से बकायाजात अदा किए बगैर रिहायशी स्कूलों में पढ़ने वाले 26,000 गरीब बच्चों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। साबिक वजीर ने मुतालबा किया है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत फौरी तौर पर बकायाजात को अदा करे और 26,000 गरीब तलबा के मुस्तकबिल को महफूज करे। कागज नगर की मारूफ शख्सियत अलहाज असगर अली मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। ये इत्तला इंतहाई दुख और अफसोस के साथ दी जा रही है कि कागज नगर की मशहूर व मारूफ शख्सियत अलहाज असगर अली मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम कागज नगर में एलास्को बाइक शोरूम के मालिक मोहम्मद अंसर अली के वालिद थे। वो नहायत खुश मिजाज, मिलनसार और दीनदार थे। उनकी नमाज जनाजा 17 अगस्त को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नूरानी में अदा की गई और तदफीन कागज नगर के कदीम कब्रस्तान में अमल में आई। पसमानदगान में 4 फर्जंद और 2 दुख्तरान शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मुकाम अता करे। महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से मोहम्मद असदुल्ला को CEO वक्फ बोर्ड के ओहदे से बर्खास्त करने के बाद तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना, खातून IAS अफसर को CEO की जिम्मेदारी सौंपने का इम्कान। महकमा अक़लियती बहबूद ने मोहम्मद असदुल्ला को CEO के ओहदे से हटाने और उनकी खिदमात महकमा माल के हवाले करने के अहकामात जारी किए हैं, जिसके बाद से वक्फ बोर्ड को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। खातून IAS अफसर के CEO का ओहदा संभालने का भी इम्कान है। ताहम कानूनी माहिरीन ने अदालती हिदायत और हालिया कानूनी दफात के खिलाफ कोई भी फैसला लेने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। ज़राए से पता चला है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने CEO के ओहदे के लिए बोर्ड के मुलाजमीन में से 2 नामों की सिफारिश की है, लेकिन एक सीनियर कानूनी माहिर ने मुतनब्बा किया है कि इस तरह का कोई भी कदम तौहीन अदालत के मुतरादिफ हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म में इससे पहले एक रिट पिटीशन में असदुल्ला को ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया था। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमतों से कानून साजी का इख्तियार वापस ले लिया है और मरकज की जानिब से बनाए गए नए क़वानीन नाफिज हो चुके हैं। नज़रसानी शुदा क़वायद के मुताबिक वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को CEO के तौर पर मुकर्रर करने का कोई भी इख्तियार नहीं है। रियासती हुकाम इस तरह का अगर कोई भी कदम उठाते हैं तो फिर तरमीम शुदा कानून की खिलाफ वर्जी होगी और उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। ज़राए से ये भी पता चला है कि तेलंगाना हुकूमत वक्फ बोर्ड के CEO के ओहदे के लिए IAS अफसर शेख यास्मीन बाशा के नाम पर गौर कर रही हैं। फिलहाल वो कई अहम ओहदों पर फायज है। तेलंगाना हाई कोर्ट में असदुल्ला की दायर की गई अर्जी से मुताल्लिक़ समाअत भी
جاری ہے۔ اگلی سماعت 18 اگست کو ہوگی۔ عدالت کا فیصلہ وقف بورڈ کے اگلے سی ای او کی حیثیت سے کون ذمہ داری سنبھالے گا اس کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سب کی نظریں اس بات پر جمی ہوئی ہیں کہ حکومت کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ سبھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حکومت نئے قواعد کے مطابق IAS افسر کی تقرری کرے گی یا پھر کسی اور امیدوار کو ترقی دے کر قانونی نتائج کا خطرہ مول لے گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کسی کو دشمن سمجھنے کے لیے اس میں اتنی عظمت اور مقام ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی کو دشمن نہیں سمجھتے، لیکن اگر کسی کو دشمن مانے تو اس کے پاس اس لائق درجہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک کتاب کی رسم اجرا تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی سرزمین ہمیشہ شعراء کو تحریک دینے والی رہی ہے۔ حقیقی تحریک کار کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم تحریک کار ہیں، جیسے آن دیسری نے کبھی نہیں دعویٰ کیا، لیکن جنہوں نے خود کو تحریک کار کہا ان کے پاس ٹی وی چینلز، اخبارات اور اربوں کی جائیدادیں آ گئی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ہم تحریک کار نہیں بلکہ سیاستداں ہیں جو حالات کے مطابق چلتے ہیں، لیکن انجیا، آندیسری، غدر اور وینکنا جیسے شعراء نے تلنگانہ عوام میں جذبہ ابھارا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ UAPA کے غلط استعمال کے لیے مرکزی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی جوانیاں چھینی جا رہی ہیں اور جن دفعات کے تحت ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے ان دفعات کے تحت سزا بھی یہ نوجوان مکمل کر چکے ہیں۔ عادل آباد میں شدید بارش کے باعث جینات بیلا کے درمیان ایک نالے میں 2 لاریوں کے پھنسنے کا واقعہ پیش آیا۔ ڈرائیور سیلابی پانی میں پھنس گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے مدد کے منتظر رہے۔ مقامی افراد اور پولیس نے رسیوں کی مدد سے ریسکیو آپریشن انجام دیا اور ڈرائیوروں کو بحفاظت باہر نکال کر ان کی جان بچائی۔ YouTube کی ویڈیوز دیکھ کر بینکوں اور ATM کو لوٹنے کی کوشش کرنے والے 3 دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع میدک کے گماڈل میں HDFC ATM، ویلدرتی میں سینٹرل بینک اور میدک میں SBI ATM کو لوٹنے کی ان افراد نے کوشش کی تھی جن کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزمین کی شناخت مانی پلی گاؤں کے رہنے والے سری کانت، لنگم اور پرساد کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ان نوجوانوں نے YouTube پر بینک ڈکیتی کے طریقے دیکھ کر یہ ہنر سیکھا تھا۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ وہ کبھی کبھار شراب کی دکانات سے بوتلیں چرا کر بیچتے تھے۔ ATM مشینوں کو اکھاڑ کر لے جانے کے لیے انہوں نے ایک ٹریکٹر کا بھی انتظام کیا تھا۔ ویکینڈ کے موقع پر سائبر آباد میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے دوران 272 افراد کو پکڑا گیا جو حالت نشے میں گاڑیاں چلا رہے تھے۔ ٹریفک پولیس نے 15 3 ویلرز، 29 4 ویلرز اور ایک ہیوی وہیکل کو ضبط کر لیا۔ تمام ملزمین کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے 229 معاملات درج کیے گئے تھے جن میں سے 277 افراد کو جرمانے اور 22 افراد کو جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ حالیہ دنوں کے دوران شدید بارش کے باعث نہروں، تالابوں اور آبپاشی پروجیکٹس میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی دوران بانسواڑہ منڈل کے کوناپور میں مقامی افراد پانی کے شدید بہاؤ کی پرواہ کیے بغیر تالاب میں مچھلیاں پکڑتے نظر آئے۔ ان افراد نے اپنی جان کو جوخم میں ڈالا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ یوٹیوبر اور بگ باس ونر ایلویش یادو کے گروگرام میں واقع مکان کو آج صبح نامعلوم حملہ آوروں نے نشانہ بنایا۔ صبح 5 تا 6 بجے کے درمیان 24 سے زائد گولیاں چلائی گئیں۔
موٹر سائیکل پر سوار 3 حملہ اس واردات کو انجام دینے کے بعد فرار ہو گئے۔ گروگرام پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ضلع ملک میں بالائی علاقوں میں مسلسل موسلا دھار بارش کے باعث بوگٹا آبشار میں پانی کا زبردست بہاؤ دیکھا جا رہا ہے، جس سے یہ آبشار ایک دلکش اور خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ اس آبشار کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ یہ شاندار نظارہ بڑی تعداد میں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے، جو اس قدرتی حسن کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ تاہم پانی کے بہاؤ میں خطرناک تیزی کے پیش نظر حکام نے حفاظتی اقدام کے طور پر سیاحوں کو تالاب کے حصے میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ گڈم پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ میں 86,994 کیوزک پانی ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس کے ذریعے 1,56,000 کیوزک پانی چھوڑا گیا۔ پانی کی سطح 693 فیٹ درج کی گئی ہے، جبکہ مکمل سطح آب 700 فیٹ سے ذرا کم ہے۔ زائد پانی کے اخراج کے لیے 18 میں سے 16 دروازے کھول دیے گئے۔ عادل آباد میں موسلا دھار بارش کے نتیجے میں کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ نچلی بستیوں میں مکمل طور پر پانی بھر گیا، جبکہ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ ایسے ہی ایک واقعے میں ایک کالونی میں ایک شخص نے اپنی کار کو سیلابی پانی سے گزارنے کی کوشش کی، مگر تیز بہاؤ کے باعث گاڑی پھنس گئی۔ خوش قسمتی سے وہ شخص فوری طور پر باہر نکل آیا اور اپنی جان بچا لی۔ چند ہی لمحوں کے بعد کار پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خود کو تلنگانہ کے مجاہدین قرار دینے والوں پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل مجاہدین وہ ہوتے ہیں جو تحریک میں تو حصہ لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ انہوں نے تحریک میں حصہ لیا تھا اور وہ تلنگانہ کے مجاہد ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آمد سری نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ تحریک کار ہیں اور انہوں نے تلنگانہ کی تحریک میں حصہ لیا، لیکن جن لوگوں نے خود کو تحریک کار یا پھر مجاہد تلنگانہ کہا، ان کے پاس ٹی وی چینلز، اخبارات اور اربوں کی جائیدادیں آ گئی۔ نہر میں پھنسے 4 نوجوانوں کو مقامی افراد نے رسیوں کی مدد سے بچا لیا۔ منچریال ضلع کے کاسی پیٹ منڈل کی اس نہر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے 4 نوجوان گئے تھے۔ اچانک پانی کے زور میں یہ نوجوان پھنس گئے۔ ان کی چیخو پکار سن کر مقامی افراد نے رسیوں کی مدد سے انہیں بحفاظت باہر نکال لیا۔ مادھاپور میں بھٹا کنونشن کی سمت جانے والی ROB فلائی اوور پر گڑھوں کو بھرنے کا کام جاری ہے۔ صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے مادھاپور ٹریفک پولیس علاقے میں گاڑیوں کی آمد و رفت کو منظم کر رہی ہے۔ اس سڑک کا استعمال کرنے والے ڈرائیورز کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ احتیاط سے گاڑی چلائیں اور مرمت کے کام مکمل ہونے تک موقع پر موجود ٹریفک عہدیداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ سیبرآباد ٹریفک پولیس نے روڈ یوزرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس فلائی اوور سے گزرتے وقت ممکنہ تاخیر کو مد نظر رکھیں۔ ہندوستانی خلائی ہیرو شبھانشو شکلا تاریخی ISS مشن کی کامیاب تکمیل کے بعد دہلی پہنچ گئے۔ ان کی آمد پر مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ، دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور اسرو کے صدر نشین ڈاکٹر وی نارائنن نے ان کا استقبال کیا۔ حالیہ دنوں کے دوران شدید بارش کے پیش نظر ہر ندی، تالاب اور جھیل کی حالت کا باقاعدہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ رات کے اوقات میں بھی چوکس رہیں اور عوام کو ندی نالوں کے قریب جانے سے روکنے کے اقدامات کرتے ہوئے پکٹ تعینات کریں۔ ہنگامی مدد کے لیے ایک خصوصی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت آپ کے تحفظ کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کر رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور